جو ہمارے مہمان مقرر ہیں محترم شیخ رکن الدین ندوی صاحب، مختصر سا ان کا میں تعارف کرا دوں کہ آپ جو ہے اس ملک کے ایک نام زبردست جو ہے درسگاہ آپ ندوہ سے جو ہے آپ فارغ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ حیدرآباد کے اندر گورابنڈا کے اندر جو ہے ایک مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ، اس کے آپ ناظم ہیں، اور اس سے پہلے وادی ہدا میں جو جماعت اسلامی کا جو مدرسہ ہے اس سے کہ آپ مدرس رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس موقع پر وہ ہمارے سامنے نیکی کا تصور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ میں محترم رکن الدین ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے سامنے نیکی کا تصور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 177 کی روشنی میں پیش کریں۔ محترم مولانا شیخ رکن الدین ندوی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم محترم ذمہ داران جماعت، دیگر رفقاء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام بھائی آواز آ رہی نا صاحب؟ جی جی بالکل آ رہی۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 177ویں آیت کی تلاوت کی ہے۔ افتتاحی کلمات میں، تعارفی کلمات میں جناب انعام صاحب موضوع اور عنوان کے اوپر روشنی بھی ڈالے ہیں، نیکی کا تصور قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں۔ محترم سامعین، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور سورہ بقرہ کی تفصیلات ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کا اکثر و بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں ہجرت مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور اس کا کچھ حصہ ہجرت کے ایک عرصے کے بعد نازل ہوا۔ موضوع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے ایک جگہ ایک سورہ کی شکل میں ترتیب دی ہیں، اور پھر سورہ بقرہ کو ایک مجموعی نظر، سورہ بقرہ پر ایک مجموعی نظر اگر ہم ڈال لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ ایک بڑا حصہ سورہ بقرہ کا پچھلی ملت بنو اسرائیل کی، ان کی تاریخی غلطیاں، اللہ کی نافرمانیاں، معصیت اور پیغمبر کی تعلیمات سے روگردانی، اور پھر اللہ کی کتاب میں تحریف، پھر اللہ کے مقابلے میں بغاوت کی جرات، اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھل کر گفتگو کی ہے، اور ان کی تاریخی غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملت اسلامیہ کے سامنے اور انسانوں کے سامنے رکھا ہے۔ اس پہ اگر غور کریں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری ڈالی تھی، اور جس وقت اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ
ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیا کچھ کیا ہے، وہ سارا کا سارا ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد پھر یہ ملت، یہ بنی اسرائیل، ملت بنی اسرائیل عالمی قیادت و سیادت کے منصب کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کے بجائے وہ خاندانی گروہ بن کر رہ گئی۔ پھر مختلف پیغمبر اس سلسلے میں آتے رہے اور پیغمبروں کے ذریعے سے ان کی تذکیر کی جاتی رہی اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن ان کی روش یہ تھی کہ یہ لوگ ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، ان کی نجات کے لیے اور عالمی سیادت کے لیے جو لوگ جدوجہد کرنے لگے، انہی کو یہ لوگ طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے اور طرح طرح سے ان کو ستانے اور مارنے لگے، یہاں تک کہ اسی سورہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے اور سورہ آل عمران میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے ظلم اور زیادتی سے پیغمبروں کا قتل کیا ہے۔ ایک لمبا سلسلہ چلا پیغمبروں کا، اور جتنا لمبا سلسلہ پیغمبروں کا رہا اتنا ہی لمبا سلسلہ ان کی نافرمانیوں کا بھی رہا۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے دنیا کی امامت و سیادت کی ذمہ داری چھین لی، بلکہ ان سے نکال کر امت محمدیہ کے کندھوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی امامت و قیادت اور دنیا کی سیادت و رہنمائی اور ساری انسانیت کی نجات و ہدایت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کے اوپر ڈال دی اور امت محمدیہ کے سپرد کر دی۔ ایک نئی امت تیار ہو رہی تھی، نئی ملت تیار ہو رہی تھی۔ اس نئی ملت کو روز اول ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا، آگاہ کر دیا کہ تم سے پہلے ایک امت ایسی بھی گزری جن کے کندھوں پہ ذمہ داری عائد کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھایا۔ نہ صرف نہ نبھایا نہیں ہے، بلکہ اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرتے ہوئے ان کی تذکیر کرنے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے، انہیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے جو مصلح اور جو پیغمبر آتے رہے انہوں نے ان کو قتل کر ڈالا اور اس کے ذریعے سے وہ راندہ درگاہ بنے۔ اللہ کے دربار سے ان کو دھتکارا گیا، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل کیا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، ان کے چہرے مسخ کر دیے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد اور اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت کی گئی۔ بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب یہ جو نئی ملت اٹھ رہی ہے، نئی امت اٹھ رہی ہے، اس نئی امت کو بھی ان تمام برائیوں سے بچنا ہے، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے جن میں سابقہ امت ملوث ہوئی اور پھر وہ اللہ کے غضب کی حقدار ٹھہری۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر بیان کی ہے۔ اس کے بعد یہ آیت نمبر 177ویں آیت جو ہے، اس میں بھی انسانی سماج میں نجات اور انسانی سماج کے اندر کامیابی کا جو تصور بالعموم عبادات کے ذریعے سے پایا جاتا ہے، اور جو کامیابی کا تصور ناقص قسم کا ہے، اس ناقص قسم کے کامیابی کے تصور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد کر کے ایک اور تصور دنیا انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بالعموم عبادتوں کے رسومات مختلف انداز سے لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناریل کے ذریعے سے، کچھ لوگ اگربتی کے ذریعے سے، کچھ لوگ مشرق کی طرف رخ کر کے، کچھ لوگ مغرب کی طرف رخ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مکتی مل جائے گی، موکش مل جائے گا، کامیابی اور نجات حاصل ہو جائے گی۔
ہمارے اپنے سماج کو بھی اگر ہم دیکھیں، ہمارے اپنے ملک میں، ہماری اپنی ریاست میں، تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر مشرق کی طرف رخ کر کے اپنا چہرہ کر کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور سورج کی پرستش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی، دن ہمارا مبارک گزرے گا، اور پھر اس کے بعد کی بھی اگر کوئی زندگی ہے تو اس زندگی کے اندر بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے قومیں ہیں، اور بھی بہت سارے طبقات ہیں انسانی سماج کے اندر، مختلف طبقات کے، مختلف گروہوں کے الگ الگ اعتقادات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی سماج میں پائے جانے والے تمام اعتقادات کا 2 لفظوں میں تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیرتے ہو تو یہ نیکی سمجھتے ہو تو یہ نیکی نہیں ہے۔ چہرہ رخ کرنا اور رخ کر کے اپنے آپ میں یہ سمجھ جانا کہ یہ نیکی ہے، تو یہ نیکی کا تصور انتہائی گھٹیا ہے، کمزور قسم کا ہے۔ پھر نیکی کیا ہے؟ نیکی کا تصور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا جائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، والملائکہ، فرشتوں پہ ایمان لایا جائے، والکتاب، کتاب پہ ایمان لایا جائے، والنبیین، نبیوں پہ ایمان لایا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز نیکی کی بنیاد، نیکی کی جڑ، نیکی کی اصل وہ ہے ایمان۔ اور ایمان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طریقے سے کتاب اللہ میں بیان کیا ہے اسی طریقے سے ایمان لایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لائے۔ اللہ پہ ایمان کس طریقے سے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف جگہوں پہ مختلف صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیان کیے ہیں، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اولاد کا دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اولاد کا نہ دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا وہی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد روزی روٹی کا بھی وہی مالک ہے، جس کا چاہے وہ رزق کو وسیع کر دے، کشادہ کر دے، اور جس کا رزق چاہے وہ تنگ کر دے، جسے چاہے محتاج بنائے۔ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ جتنی تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، وہ بڑا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، یہ جتنی تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کیا ہے وہ ساری کی ساری تفصیلات کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کے ساتھ ایمان لایا جائے۔ تو پہلی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پہ ایمان ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز بھی یہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی کا شائبہ تک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پہ یہ ساری کی ساری تفصیلات کے ساتھ ایمان لاتے ہوئے الیوم الآخر، آخرت کے دن پہ بھی ایمان لایا جائے۔ اللہ کی ذات پہ بھی ہمارے اپنے سماج میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کا ایمان یا تو ناقص ہے، اللہ کا تصور یا تو ناقص ہے، یا اللہ کا تصور ہے تو پھر اللہ کے تصور کے ساتھ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں تو اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ وہ شرک بھی کرتے ہیں، تو شرک کے ساتھ، شرک کے گندگی کے ساتھ، شرک کے شائبہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ تو دو ٹوک انداز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایمان صاف ستھرا ہو، ایمان میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان میں کسی قسم کی ملاوٹ اس کے اندر نہ رکھے، تو اللہ کی ذات پہ
اس طریقے سے صاف ستھرا ایمان سب سے پہلا۔ والیوم الآخر، آخرت کے سلسلے میں بھی ایمان واضح ہو۔ آخرت کے سلسلے میں بھی ہمارے اپنے سماج میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے تصورات ہیں۔ انسانی سماج میں ایک تصور یہ ہے کہ بس انسان پیدا ہوا، بڑا، جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، مر گیا، مٹی میں مل گیا، ختم معاملہ، اب اس کے بعد دوسری کوئی زندگی نہیں۔ ایک تصور انسانی سماج کے اندر یہ ہے کہ بھئی اس دنیا کے اندر، اب اس زندگی کے اندر اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگلا جو جنم ہوگا اس اگلے جنم کے اندر اچھی زندگی ہوگی، اچھے انداز میں پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، نیک بن کے پیدا کیے جائیں گے۔ اور اگر اس زندگی کے اندر ہم برائی کرتے ہیں، برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس صورت میں اگلی زندگی میں، اگلے جنم میں، اگلی مرتبہ جب پیدا ہوں گے تو کسی اور شکل میں پیدا ہوں گے، درخت کی شکل میں، کتے کی شکل میں، بلی کی شکل میں پیدا ہوں گے۔ یہ ایک تصور ہے۔ اور کوئی ایک سماج کے اندر کا ایک گروہ ایسا بھی ایمان رکھتا ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا خدا رب کائنات دنیا اس زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور اس کے دربار میں سب کے سب کو کھڑے ہونا ہوگا، لیکن وہاں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون لوگوں کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، لوگوں کو نجات دلا دے گا، لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچا دے گا، جہنم کے دہکتے انگاروں سے بچائے گا۔ یہ ایک تصور ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ آخرت پر ایمان اس طریقے سے ہو کہ لا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وہاں نہ کسی کی سفارش چلے گی اور نہ وہاں کوئی لین دین چلے گا۔ آخرت کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہاں کی جو کیفیت ہوگی وہ بڑی ہولناک اور بڑی ہیبتناک کیفیت ہوگی۔ وہ حسرت کا دن ہوگا، وہ ڈر اور خوف کا دن ہوگا، اور خوف اور ڈر اتنا شدید قسم کا ہوگا کہ ایک آدمی سے بھاگے گا، ماں باپ سے اولاد بھاگے گی، اولاد سے ماں باپ بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ اس طریقے سے وہاں کسی قسم کی رشتہ داری نہیں چلے گی، کسی قسم کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس حوالے سے ایک یاد آتی ہے کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع نسبہ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب، اس کا رشتہ اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ وہ ایسا ہولناک دن ہوگا۔ اس ہولناکی کے دن انسان کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اس کا صحیح ایمان اور عمل صالح، یہی اس کو نجات دلا سکتی ہے، یہی چیز اسے فضل خداوندی کا حقدار ٹھہرا کر سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی چیز اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کی ہولناکی سے بچانے والی نہیں ہوگی۔ والیوم الآخر، آخرت کا واضح تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور آخرت کا تصور اس حیثیت سے بھی، اس حساب سے بھی کہ اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا وہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اسے اپنی زندگی کی جواب دہی کرنی ہوگی، اپنی زندگی کی ہر حرکت، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل اور اس کی ہر ایکٹیویٹی کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دینا ہوگا۔ میرے عمل کا میں خود ذمہ دار ہوں، آپ کے عمل کا آپ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ کے عمل کے سلسلے میں جواب دہی نہیں کر سکتا، میرے عمل کے سلسلے میں آپ سے مواخذہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک کو ذمہ داری دی گئی، ہر ایک ذمہ دار۔ اس حیثیت سے آخرت کا واضح تصور ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ والملائکہ، اور فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ والکتاب، کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ النبیین، نبیوں پہ ایمان لانا ہے۔ ان چیزوں پہ ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ چھوڑ کر وآت الزکاۃ، اقام الصلاۃ کو چھوڑ کر آت الزکاۃ، تو یہ دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان جب بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کے حکموں پہ اپنے آپ کو مٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر
किसी और चीज की मोहब्बत, किसी और चीज की फिक्र, किसी और चीज की तड़प नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं आतल माल अला हुब्बिही। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि वो माल अपना खर्च करता है। अला हुब्बिही, इसके दो तरीके से तर्जुमे किए गए हैं। अल्लाह की मोहब्बत में, अला हुब्बिही, माल अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करता है, एक तर्जुमा ये। दूसरा तर्जुमा ये भी किया गया है कि माल की मोहब्बत के बावजूद, तो माल की तरफ दिल खींचने के बावजूद माल को खर्च करता है, माल दे देता है। ये दोनों किस्म के तर्जुमे यहाँ पे किए गए हैं। आतल माला अला हुब्बिही, तो दूसरी चीज ये है कि वो माल खर्च करते हैं दविल कुर्बा, रिश्तेदारों पे, वल यतामा, यतीमों पे, वल मसाकीन, मिस्किनों पे, वब्न सबील, मुसाफिरों पे, वसाइलीन, मांगने वालों पे, और फिर रिकाब, गुलामों को या गर्दन छुड़ाने के लिए रिकाब में। इतनी जगहों पे इतने मद्दात अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे बयान किए हैं। माल, इंसानी जिंदगी का दारो मदार माल के ऊपर है, और अहले ईमान के सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहता है कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। अहले ईमान के माल में हक है मांगने वालों का भी, वल महरूम, और महरूम लोगों का भी, साइलों का भी, और जो नहीं मांगते उनका भी। तो ये सारे के सारे मद्दात पे, ये सारे के सारे लोगों पे माल खर्च करें। माल मैं कमाता हूँ तो मेरा ही हक है, मेरे सिवा किसी और का हक नहीं है। ये जो खुद गर्जी की कैफियत है, इस खुद गर्जी की कैफियत से लोग निकलें ईमान वाले। यहूदियों को अगर हम देखते हैं, जिनके बुराइयों के सिलसिले में या जिनके बदआमलियों के सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तफसील से बयान किया है, उनके अंदर जहां बहुत सारे बदअमलियां थी, वहीं पे माल से मोहब्बत भी बेइंतहा उनके उनके दिलों के अंदर। माल खर्च करने में वो बड़े बखील थे, माल के जरिए से माल कमाते थे, सूद से सूदी लेन देन करते थे, सूदी कारोबार करते थे। और आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो दुनिया की वो वाहिद कौम है जो है बड़े पैमाने पर सूदी कारोबार करती है, कौमों को, मुल्कों को सूद में मुब्तला करती है, और मुल्कों के दौलत को ये लोग लूटते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आतल माल अला हुब्बिही, नेकी ये है कि वो माल अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करे। माल खर्च करने की एक हिकमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह हश्र में फरमाते हैं कि कैला यकुना दुलतम बैनल अग़नियाई मिनकुम, कि माल जो है वो खाली तुम्हारे मालदारों के दरमियान में ही, मालदारों के हाथ ही का खिलौना न रहे, बल्कि उससे जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी होती रहें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस हिकमत के तहत इस कायनात के निज़ाम को बनाया है, उस हिकमत पे इंसानी समाज भी चले। माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, किन किन पे खर्च करते हैं इस पे भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। ज़विल कुर्बा, पहली चीज रिश्तेदारों पे। रिश्तेदारों के सिलसिले में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अपने इरशादात में वाज़ेह फरमाया कि रिश्तेदारों पे खर्च करने से दोहरा अजर मिलता है। हमारे पास भी बिलुगों में होता है कि रिश्तेदारों पे हम खर्च करते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के पास मुख्तलिफ चीजें होती हैं। बसा वक़्त ऐसा होता है कि हमारी अपनी हैसियत के मुताबिक हम दें तो सामने वाला इसकी हैसियत बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी कम करके दे रहा है, ये समझ। और बसा वक़्त ऐसा होता कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक दिए तो लोग ये समझते कि भाई दिखाने के लिए बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की बातें रिश्तेदारों के पास आती हैं। तो इन तमाम चीजों को परे रखते हुए अपने नफ्स पर जो ठेस लगती है, रिश्तेदारों की तरफ से जो बातें या जो जुमले कसे जाते हैं, उन तमाम जुमलों और उन तमाम ठेस को महसूस करने के बाद बंदा रिश्तेदारों से बददिल होता है। उस बददिली की कैफियत से निकाल कर अल्लाह की खुशनुदी के लिए माल खर्च करने की अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर तरगीब देता है। आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक, अच्छा बर्ताव, उनकी
ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی ضروریات کی تکمیل کی فکر، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے۔ ایک اور لفظ میں ہم دوسرے انداز میں بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں صلہ رحمی کے نام سے، صلہ رحمی کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری تعلیمات ہمیں دی ہیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کاربند رہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تو حسن سلوک ظاہر سی بات ہے اخلاق کے ساتھ بھی، زبان کے ذریعے سے بھی، برتاؤ کے ساتھ بھی، رہن سہن میں بھی، اور لین دین کے سلسلے میں بھی ذوی القربی رشتہ داروں کے ساتھ۔ والیتامى، یتیموں پہ بھی مال خرچ کریں۔ یتیم جس کا باپ نہیں ہے، جس کی کفالت کرنے والے کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کے لیے محنت کرے، ان کے اوپر خرچ کریں مال۔ یتیموں کی پرورش و پرداخت کے سلسلے میں بھی بہت ساری فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جو شخص رحم کھا کر، جو شخص شفقت کے ساتھ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اسے ملتے ہیں، اور اتنے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یتیم اور بیواؤں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیموں اور بیواؤں کے خبرگیری کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کچھ کما کر ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ والمساکین، غریب، وابن السبیل، مسافرین، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو جانتے ہیں۔ والسائلین، اور مانگنے والے، وفر رقاب، رقاب کے بھی جس وقت دور غلامی تھا، غلامی کا دور تھا، اس وقت غلامی کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا، اور آج قیدیوں کو چھڑانے کا تذکرہ یہاں پہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال گردن چھڑانا، لوگوں کو ان کی آزادی دلانا، ان کو ان کا حق دلانا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتا ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ایمان ہے، دوسری چیز مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، تیسری چیز نماز قائم کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ کے سلسلے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ فردن نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اجتماعیت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ، نماز قائم کریں، اس کے تمام حقوق کے ساتھ، اس کے تمام آداب کے ساتھ، اس کے ہر حکم کو، ہر ادب کی رعایت کرتے ہوئے نماز قائم کریں، اور پھر نماز جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی بجا لانا ہے، اس کی تسبیح کرنا ہے، اس کی تحمید بیان کرنا ہے، اس کی بڑائی بیان کرنا ہے، وہیں پہ سماجی اعتبار سے بھی انسانی بنیادوں کو، انسانی رشتوں کو، انسانی تعلقات کو استوار کرنا بھی ہے، درست کرنا ہے، ٹھیک کرنا بھی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور پھر اجتماعیت کا سب سے بڑا درس بھی ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور منکرات سے انسان کو روکتی ہے۔ تو بہت ساری برائیاں انسان کی زندگی سے دھل جاتی ہیں، اور انسان جو ہے ایک مخصوص رنگ میں، صبغۃ اللہ میں رنگا جاتا ہے۔ وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک آت المال علی حبہ، ایک لفظ استعمال کیا، وآت الزکاۃ ایک لفظ بھی کیا، زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، اور مال سال کے 12 مہینے مسلسل خرچ کرتا چلا جائے۔ یہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، بندہ جو عہد کرتا ہے تو اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ نیکی کے تصور میں نیکی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، نیکی یہ ہے کہ مال خرچ کیا جائے، نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے، اور نیکی یہ ہے کہ کیا ہوا عہد پورا کرے۔ اور یہ عہد دونوں طریقے کے ہیں، ایک وہ عہد ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور ایک وہ عہد ہے جو بندہ بندے سے کرتا ہے۔ یہ دونوں عہد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بندے کا عہد رب کے ساتھ یہ ہے
کہ وہ جس وقت لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ بندہ اللہ سے اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، ہر حال میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، تجھے حکم دینے کا اختیار ہے اور مجھے حکم بجا لانے کا حکم ہے، میں تیرا حکم بجا لاؤں گا اور تیرے سوا کسی اور کی نہ بندگی کروں گا، کسی اور کے سامنے نہ ماتھا ٹیکوں گا، کسی اور کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاؤں گا، ہر حال میں تجھے راضی رکھنے، تجھے خوش رکھنے کے لیے تیرے احکام کو بجا لاؤں گا، تیری اطاعت کروں گا، یہ عہد ہے۔ اور اسی عہد کو عہد الست بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے آدم کو جس وقت پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی کوکھ سے ساری انسانیت کی ارواح کو پیدا کیا اور پھر ان سے ہم نے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سارے کے سارے انسانوں نے اللہ سے کہا کہ بھلا کیوں نہیں اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو اس عہد کو بھی ہم پورا کریں۔ اس عہد کو پورا کرنے کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں بتایا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لاتے ہیں، عہد کی تجدید کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، عہد پر کاربند رہتے ہیں، وتواصوا بالحق، پھر اس کے بعد ہم جس سچائی کو اپنائیں، ہم جس سچائی پہ ایمان لاتے ہیں، ہم جس حق پہ ایمان رکھتے ہیں، اس حق کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اس حق سے آشنا کرتے ہیں اور لوگوں کو اس حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس راہ میں جو کچھ پریشانی ہے، جو کچھ مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اس پہ صبر بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بشارت دیا ہے کہ وہ خسران سے بچیں گے، وہ نجات پائیں گے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہے۔ بندوں کا آپس میں جو عہد ہے، جو معاہدے ہیں، جو اگریمنٹس ہیں، کسی بھی قسم کے اگریمنٹس ہیں، ان اگریمنٹس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ان اگریمنٹس کی تکمیل، ان کا پاس و لحاظ رکھنا بھی یہ نیکی ہے۔ اور دین اور دنیا کی تقسیم ہمارے پاس جو ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، تلاوت، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہیں تک ہم دین سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیگر معاملات میں ہمارا جو موقف ہے آج کی دنیا میں وہ یہ ہے کہ بھئی وہ دنیا کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں کون ہم سے حساب لے گا، کیا کرنے کا ہے، دنیا میں چلتا۔ یہ جو رویہ ہے، یہ رویہ نیکی کے خلاف ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ الموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کے اندر اور اسی طریقے سے سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہیں وہ مومن، کامیاب ہیں وہ مومن۔ اس کے بعد تفصیل اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ الذین هم علی صلاتہم، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری تفصیلات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنے عہدوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہیں۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم نماز قائم کرتے ہیں، جہاں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جہاں ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، وہیں پہ آپسی ایگریمنٹس، آپسی لین دین کے معاملات میں جو معاہدے ہوتے ہیں، جو عہد ہوتے ہیں، ان عہدوں کا پاس و لحاظ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کے پاس عہد کا پاس و لحاظ نہیں ہے، اس کے پاس دین نہیں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، کہ جو تنگی، سختی، شدت، فقر و فاقہ، یہ بأسا کے اندر یہ سب معنی آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے الضراء، نقصان، تکلیف، بیماری، یہ ساری کی ساری چیزیں الضراء میں آتی ہے۔ اور بأس میں جنگ کی کیفیت بھی آتی ہے۔ تو ہر حال میں سختی، شدت، فقر و فاقہ، بیماری، مرض کی تکلیف، جو بھی مصیبت
جس قسم کی مصیبت آئے، جس قسم کی بھی مصیبت آئے، ان مصیبتوں میں صبر کرنا. الصابرین، صبر کرتے ہیں. تو نیکی میں صبر بھی ہے، نیکی میں عہد و معاہدے کا پورا بھی ہے، کرنا بھی ہے، نیکی میں نماز قائم کرنا بھی ہے، نیکی میں زکوٰۃ دینا بھی ہے، نیکی میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے. تو بأسا الضراء، یہ ساری کی ساری تکلیفوں میں، وحین الباس، اور جنگ میں، جنگ کے موقع پہ بھی برداشت کرنا، صبر کرنا. صبر کے سلسلے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی مکمل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن ہے. قرآن میں جیسا بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ویسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں. آپ کی نجی زندگی میں، آپ کے پرسنل معاملات میں بھی پریشانیاں تھیں، اور کلیکٹیو لائف میں، اجتماعی زندگی میں بھی آپ کی پریشانیاں تھیں. اجتماعی زندگی میں آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد کثیر العیال چاچا کی کفالت میں آتے ہیں. بڑی مشکلات سے زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے. نبی بنائے جاتے ہیں. نبی بننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پہ چڑھ کر پہلی ندا دیتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں یا صباح کے ذریعے سے، تو اس وقت سے پھر لوگوں کی مخالفت شروع ہوتی ہے. لوگوں کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا ہے، آپ کی مخالفت کی جاتی ہے، آپ کے اوپر سختی برتی جاتی ہے، آپ کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کو مارا جاتا ہے، آپ کو گھسیٹا جاتا ہے، مختلف قسم. یہ اجتماعی زندگی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے کی جانب ہجرت کرنی پڑتی ہے. ہجرت مدینہ کے بعد بھی سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، چین کے ساتھ رہنے نہیں دیا جاتا. جنگیں مسلط کی جاتی ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا. ہر جگہ صبر کرتے رہے، ہر جگہ صبر کرتے رہے. اور پھر اتنا صبر کہ سامنے جان لیوا دشمن ہے، خون کا پیاسا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی نجی زندگی میں اگر دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، بیوی کا انتقال ہوتا ہے. پھر چند سالوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں چاچا کا انتقال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی نرینہ اولاد کا انتقال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی ایک کے بعد ایک 3 بیٹیوں کا انتقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتا ہے. اور 3 بیٹیوں میں کوئی ایک بیٹی بھی 30 سال کی عمر کراس نہیں کی. 27، 28، 26 سال، 30 کے اندر ہی 3 بیٹیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوتا ہے. یہ نجی زندگی میں آپ کی پریشانی، مگر ہر حال میں شکر گزاری، ہر حال میں صبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور صبر کا مجسم بن کر لوگوں کے سامنے ایک بہترین نسخہ پیش کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کی ہے، بارہا صبر کی تلقین کی ہے. بھائی آپ کا 5 منٹ میں ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک بہترین حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا.
تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک خبر پہ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، اس حال خیر خیریت دریافت کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو وہ اپنے بچے کے غم میں اتنی وہ تھی کہ صبر کی تلقین کرنے والے کون ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوا اس کو۔ اس نے کہا کہ جائیے آپ اپنا کام کیجئے، آپ پہ جب بیتتی تو آپ کو پتہ چلتا صبر کیا ہے۔ حضور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اس بڑھیا کو پتہ چلتا ہے کہ صبر کی تلقین کرنے والے اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کو ایک ہیبت ہوئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ دوڑی دوڑی آئی۔ حدیث کی کتابوں میں بات آتی ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئی تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے در پہ کوئی دربان نہیں ہے، لیسا عندہ بواب کا لفظ استعمال۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی تلافی کرنے لگی تو حضور نے فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر اس وقت کا معتبر ہے جس وقت مصیبت پہنچی۔ تو مصیبت کے پہلے جھٹکے میں جو صبر کرتا ہے بندہ وہی صابر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو ایمان کا نیکی کا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ واضح کیا ہے کہ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، تیسری چیز نماز قائم کرنا، چوتھی چیز عہد معاہدے کو پورا کرنا، اور پانچویں چیز اللہ کے راہ میں زندگی میں جو کچھ مصائب پیش آئیں ان پہ صبر کرنا۔ صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنا، صرف چند رسومات ادا کرنا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اولئک هم المتقون، جو لوگ ان چیزوں کو اپناتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور انہی کے لیے کتاب اللہ سے ہدایت حاصل ہوتی ہے اور یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیے بشر الصابرین الذین اذا اصابہ، ان کے لیے بشارتیں بھی ہے، ان کے لیے بہت جنت کی بشارت ہے، ان کے لیے جو ہے فرشتوں کی تعاون کی بشارت ہے، مختلف قسم کی بشارتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ نصیب کرے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق و طاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔